کر رہے ہیں وہ صرف شیعوں کے لیے کر رہے ہیں۔ شیعہ اور محب میں بہت فرق ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کے تو کہتا ہے کہ سلام کیا مولا کو اور کہنے لگا کہ میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امام نے فرمایا دوبارہ یہ جملہ نہ کہنا کہ تم میرے شیعہ ہو، تم کہنا کہ میں آپ کا محب ہوں۔ تو کہنے لگا مولا شیعہ اور محب میں کیا فرق ہے؟ تو مولا مظلوم نے، امام حسین نے فرمایا جو ہمارا محب ہوتا ہے وہ ہمارا ذکر کرتا ہے، اور جو ہمارا شیعہ ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ جو ہمارا محب ہوتا ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے، جو ہمارا شیعہ ہوتا ہے وہ صرف محبت نہیں کرتا، وہ ذمہ داری بھی لیتا ہے۔ اب میں مزید وضاحت کروں، حسن نصر اللہ کا ایک فرمان، ان کا ایک بہت بہترین انہوں نے بات کہی، وہ میں یہاں پہ آپ کو ہدیہ کرتی ہوں کہ حسن نصر اللہ نے کہا کہ جنہوں نے کربلا کو صرف ایک کہانی سمجھا، مظلومیت کی داستان سمجھا، اس پہ انہوں نے صرف نوحے اور قصیدے کافی سمجھے، وہ نوحوں اور قصیدوں تک محدود رہے۔ جنہوں نے کربلا کو ایک درسگاہ سمجھا، کربلا سے ایک سبق لیا، وہ آج بھی یزید کے خلاف نبرد آزما ہے۔ یعنی جنہوں نے کربلا سے سبق لیا وہ وقت کے یزید کے خلاف میدان میں ہیں، وہ شیعہ ہیں، اور جنہوں نے صرف مظلومیت کی داستان سمجھا وہ صرف نوحے اور قصیدوں تک محدود رہے۔ توجہ فرمائی، وہ محب ہیں۔ کتنا فرق ہے! یعنی محب کے لیے بھی بہت کچھ ہے، پریشان نہیں ہونا آپ نے، دعا کریں، سفر جاری رکھے، محب سے شیعہ تک کا سفر جاری رکھے۔ اور یہی تو درس ہمیں مولا کائنات محبینہ کا لفظ کیوں نہیں کہتے؟ رسول خدا محبینہ بھی فرماتے ہیں، جب بھی فرماتے ہیں کہتے کہ ہمارے محب، ہمارے شیعہ جب بھی اس حدیث کو بیان کریں گے انہیں 6 فضیلتیں ملیں گی۔ 3 پہلی مرتبہ بتاتے ہیں الا نازلت علیہم الرحمہ، کہ ان پہ رحمت نازل ہوگی، حفت بہم الملائکہ، انہیں فرشتے گھیریں گے، واستغفرت لہم، اور وہ فرشتے ان کے لیے استغفار کریں گے۔ دوبارہ پھر اپنی نبوت کی قسم کھاتے ہیں، 3 چیزیں اور بتاتے ہیں کہ وہ ان میں سے جو بھی مغموم ہوگا اس کا غم دور ہوگا، ان کی جو حاجتیں ہوں گی وہ پوری ہوں گی، ان میں سے جو بھی کسی ہم میں مبتلا ہوگا اس کے وہ ہموم دور ہوں گے۔ تو دونوں مرتبہ جواب میں مولا کائنات یہ فرماتے ہیں کہ ہاں ہم اور ہمارے شیعہ کامیاب ہوئے، محب کا لفظ نہیں کہتے۔ اور شیعہ اور محب کا فرق میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ شیعہ اور محب میں فرق کیا ہے۔ محب محبت کرتا ہے، شیعہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ جو محب ہے وہ محبت کرے گا، جو آپ میں سے جو محب ہیں وہ محبت کریں گی، جو ذمہ دار ہوں گی وہ ان کے فرامین پہ بھی عمل کریں گی، وہ حجاب بھی کریں گی۔ شیعہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ اصل میں مولا کائنات کے حوالے سے، کیونکہ وہ جانتے ہیں، وہ اس علم کو بھی جانتے ہیں جو ہو چکا، وما یکون الی یوم القیامہ، قیامت تک جو ہونا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ اب علی جانتے ہیں کہ میرے نام کا غلط استعمال شروع ہو جائے گا، جانے یا علی، جانے یا علی کا نعرہ ایجاد ہو جائے گا، اور اس طرح سے جو ہے اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتی جائے گی۔ اس لیے مولا ہر دور کے محب کو بیدار رکھنا چاہتے ہیں کہ بیدار رہو، اگر میری شفاعت لینی ہے، میری توجہ لینی ہے تو محب سے شیعہ کا سفر طے کرو۔ محب بن کے خوش نہ رہنا کہ بس ہم محب ہو گئے تو بس بہت ہو گیا، محب ہونے کو اپنی منزل نہ سمجھ لینا، شیعت کا سفر طے کرتے رہنا۔ یہ مولا ہمیں بیدار رکھنے کے لیے، ہمیں حرکت میں رکھنے کے لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ نوٹ کرنے کے قابل ہیں، یہ غور کرنے کے قابل ہیں کہ حدیث قصہ بھی دیکھیں، اور بھی جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا محب کا لفظ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا محب اور شیعہ کی میں آپ کو مثال دوں، جو شیعہ ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے، محب طرح طرح کے ہوتے ہیں، محبت کے دعوے بہت کرتے ہیں اور کرنے والوں کی قسمیں بھی بڑی ہیں۔ میں آپ کو واقعہ سناؤں، نجاشی محب تھا مولا علی کا، محبت کرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا یہ مولا علی سے کہ جنگ صفین میں، چونکہ یہ شاعر تھا اور یہ بہت مشہور تھا، اس کا ایک نام تھا اور بہت ہی اس کا امیر گھرانے سے تعلق تھا، یعنی جیسے آج کے دور میں آپ دیکھیں نا اثر و رسوخ والا بندہ جس کو کہتے ہیں، اثر و رسوخ والا بندہ تھا، مولا علی سے محبت کرتا تھا۔ جنگ صفین میں یہ شاعری پڑھ پڑھ کے لوگوں کو ابھارتا تھا مولا کی مدد کے لیے۔ توجہ کی آپ نے؟ کتنی اس کی منزلت ہونی چاہیے، کتنا اس کا مقام ہونا چاہیے۔ تو اب ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ماہ رمضان تھا، پہلا روزہ تھا، جمعے کا دن تھا، مولا مسجد میں جا رہے ہیں نماز کے لیے، یہ بھی ساتھ جا رہا ہے،
کہ راستے میں گھر تھا ابو سماب کا، وہ بھی ایک بڑا اثر و رسوخ والا بندہ تھا. اس نے اس کو نجاشی کو اشارہ کیا. اس سے میں بہت بڑا درس ملے گا اس واقعے سے، توجہ سے سنیے گا. ابو سماب نے نجاشی کو اشارہ کی کہ آ جاؤ میرے گھر میں، بندوبست ہے. سمجھ گئے کس چیز کا؟ کچھ شراب وغیرہ کا بندوبست کر رکھا تھا اس نے. اب اس کہنے لگا میں تو جا رہا ہوں نماز پڑھنے. کہنے لگا چلو کچھ دیر مزہ لے لو، اس کے بعد نماز پڑھ لینا. اب جب شراب اسی لیے تو حرام ہے کہ عقل زائل ہو جاتی ہے. اب ان کی عقلیں زائل ہو گئی، اونچی اونچی پتہ نہیں وہ کس طرح سے شور شرابہ کرنا انہوں نے شروع کیا. مسجد تک یہ آوازیں چلی گئی. مولا نے پوچھا یہ شور کیسا ہے؟ شور کیسا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ نجاشی ہے اور ابو سماب کے گھر میں یہ کچھ ہو رہا ہے. مولا نے فرمایا ان کو حاضر کرو. ابو سماب تو بھاگ گیا، یہ نجاشی قابو آ گیا. نجاشی قابو آ گیا، مولا کے آگے پیش کیا تو مولا نے حکم دیا کہ اس پہ حد جاری کرو. جب حد جاری کرنے کا حکم دیا تو دائیں بائیں سے مشورے آنا شروع ہو گئے. یا علی کس پہ حد جاری کروا رہے ہیں؟ بڑی اثر و رسوخ والا بندہ ہے. مولا کس کی سنیں؟ یا علی کیا کر رہے ہیں؟ اس نے تو سفین میں اتنی شاعری، بڑی شاعری ہم کرتے ہیں نا مولا کی شان میں، بڑے قصیدے بڑے نوحے. تو مولا یہ تو بہت بڑا شاعر ہے، آپ کی شان میں اتنی شاعری کرتا ہے یہ، اور اس نے سفین میں اتنے لوگوں کو آپ کے حق میں انہیں اپنی شاعری کے ذریعے ابھارا ہے، آپ کی مدد کے لیے ابھارا ہے، تو آپ اس پہ حد جاری نہ کریں. مولا نے فرمایا کہ کیا میں اس لیے اس پہ حد جاری نہ کروں کہ یہ میرا محب ہے؟ کیا میں اس لیے اس پہ حد جاری نہ کروں خدا کی حدود کو میں پامال کر دوں اور اس پہ حد جاری نہ کروں کہ یہ میرے سے محبت کرتا ہے اور میں خدا کی حدود کو پامال کر دوں؟ توجہ رکھیے گا، بہت گہری بات ہے اور بہت سوچنے والی بات ہے. اچھا مولا کیوں سنے؟ مولا نے حد جاری کروائی، کوڑے لگے. اچھا جب کوڑے لگ چکے مولا نے فرمایا 25 کوڑے اور لگاؤ، 25 کوڑے اور لگاؤ. کیوں مولا؟ وہ کیوں؟ لوگ تو پہلے پہ ہی نہیں مان رہے تھے، حد پہ ہی نہیں مان رہے تھے. مولا نے حد پہ حد کر دی. مولا نے کہا 25 کوڑے اور لگاؤ. پوچھا بھائی کیوں مولا اور کیوں؟ فرمایا ماہ رمضان ہے، اس کی توہین کی ہے، ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کی ہے. ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کرنے پہ 25 کوڑے، یعنی اتنا بھی لحاظ نہیں ہے. ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے، جانے یا علی فلاں گناہ ہو گیا، فلاں غلط کام ہو گیا، جانے یا علی. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم؟ ان چیزوں کو بھی دیکھیں. اچھا مولا نے 25 کوڑے اور لگوا دیے. اب آ گیا اس کا کزن، فرسٹ کزن، نام تھا اس کا طارق مہدی. وہ آیا، آ کے نجاشی کو کہتے ہیں علی نے تو تیری قدر ہی نہیں کی، چل شام چلے. معاویہ کے پاس چلے گئے. یہ ہوتا تھا اس زمانے کی سیاستیں، تاریخ پڑھیں ذرا. اچھا یہ لے گیا اس کو بہلا کے نا کہ چل چھوڑ، علی نے تیری کوئی قدر نہیں کی، چلا ہم شام چلتے ہیں. شام چلے گئے. معاویہ کو پتا چلا، اسے کیا چاہیے کہ علی کا ایک بندہ ٹوٹ کے آ رہا ہے. اس نے کیا کیا؟ دعوت کا انتظام کیا، سرداروں کو بلایا، اس کی شان میں اس نے دعوت رکھی، اس کو بٹھایا. اور ابھی جب کھانا شروع کرنے سے پہلے حاکم شام نے یہ کام شروع کیا کہ علی کی شان میں، مولا کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دی. لیکن محب دیکھیے پھر بھی یہ کتنا ہے، مولا کی دلوں کی بھی جانتے ہیں، مولا جانتے ہیں یہ میرے سے کتنی محبت کرتا ہے. اس کے باوجود مولا نے حد جاری کی اس کے اوپر. اب اس نے جب دیکھنا ہی مولا کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو یہ فوراً غصے سے دل ملا اٹھا اور کہنے لگا حاکم شام خاموش ہو جا، میں علی کی عدالت سے فرار کر کے آیا ہوں، علی کی محبت سے فرار نہیں کیا. میرے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، نبی بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، میرا حاجت روا مولا علی مولا، علی مولا، میرا مشکل کشا مولا علی مولا، علی مولا. امیر المومنین امام المتقین کی ذات پر نرنتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مشکل امتحان میں ڈال دیا میرا خیال آپ کو میں نے. بہرحال یہ چیزیں بھی سننی چاہیے تاکہ ہم اپنی ذات میں وہ توازن پیدا کر سکیں جو توازن ان ہستیوں کو چاہیے، جو توازن ہمیں آگے بڑھائے گا، جو مولا کے ظہور کے لیے جو یہ ممبر ہمیں ملا ہے. تو اگر ہم اس توازن کو نہیں سمجھیں گے تو ظہور امام کیسے ممکن ہوگا؟ کیسے ممکن ہوگا؟ مولا میدان میں موجود ہیں، ہمارا انتظار کر رہے ہیں اور ہمارا سفر اتنا سست ہے کہ چونٹی کی چال پہ لگتا ہے ہم چل رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں توجہ کرنی ہوگی ان چیزوں پہ. تو اب شیعہ کون ہے؟ یہ تو میں نے محب کا بتایا نا، اور محب کی بڑی مثالیں آپ کے ارد گرد ہر طرف موجود ہیں.
شاید ہماری ذات میں بھی یہ مثال موجود ہوگی، لیکن شیعہ دیکھیں کون ہوتا ہے۔ اب میں شیعہ میں آپ کو صرف سلمان فارسی کی مثال نہیں دوں گی، ابو ذر کی نہیں دوں گی، وہ جو ایمان کے 10ویں درجے پہ، جو ایمان کے 9ویں درجے پہ، میں آپ کو ایک خاتون کی مثال دوں گی، اور یہ وہ خاتون ہے کہ جس نے جب ظہور امام ہونا ہے تو امام کے لشکر میں شامل ہونا ہے۔ ام خالد نام ہے، اور کس طرح سے یہ ہے امام کی شیعہ۔ ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس ہم موجود تھے، وہ خاتون آتی ہے پورے حجاب میں۔ اچھا، ایک تو ہوتا ہے نا شرعی حجاب، شرعی حجاب میں چہرہ کھولنے کے اور ہاتھوں کو کھولنے کی اجازت ہے، لیکن وہ اس نے شرعی حجاب سے بھی زیادہ حجاب کیا ہوگا۔ توجہ ہے، صلوات پڑھیں۔ شرعی حجاب سے بھی زیادہ اس نے حجاب کر رکھا ہے، یعنی چہرہ بھی چھپا رکھا ہے، اور امام کی خدمت میں آتی ہے کہ مولا میں ایک بیماری میں مبتلا ہوں، اور اس بیماری کا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ ایک حکیم کے پاس میں گئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ جو بیماری میں نے دیکھا ہے کہ میرے ساتھ اور لوگوں کو بھی یہ مسئلہ تھا، وہ آپ سے دوائی لے کے گئے ہیں اور وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، میں ٹھیک نہیں ہوئی، وجہ کیا ہے اس دوائی سے؟ تو اس حکیم نے کہا کہ اصل میں جو دوائی ہم ان کو دیتے ہیں وہ آپ کو نہیں دیتے، کیونکہ اس خاتون کا تقوی مشہور تھا، عبادت گزار ہے، متقی ہے، با تقوی ہے۔ تو اس نے پوچھا وہ کیا دوائی ہے؟ کہنے لگی اس بیماری کا علاج ہے شراب، ان کو تو ہم دے دیتے ہیں، کوئی بیمار ہمارے پاس آتے ہیں، آپ کو ہمیں ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ چیز ہم دیں۔ تو کہنے لگی میں پھر اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ مجھے بتائیے آپ کا کیا حکم ہے، کیا میں وہ دوائی کھا لوں یا کہ میں نہ کھاؤں؟ کیونکہ اگر میں کھا لوں تو آخرت میں چاہتی یہ ہوں کہ میری ہر بات کا جواب یہ ہو کہ میرے امام کا یہی حکم تھا، یعنی امام کی اطاعت قدم با قدم۔ میں نے کل بھی ایک مثال آپ کو دی تھی۔ تو اب یعنی میری ہر بات کا جواب کہ اگر مجھے فرشتے کہیں، اگر میرے سے خدا پوچھے کہ آپ نے وہ حرام چیز کیوں کھائی، کیا بیماری کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکتی تھی، تو میں یہ کہہ دوں کہ میرے امام نے یہ حکم دیا تھا تو میں نے کھائی تھی، اور اگر میں نہ کھاؤں اور مر جاؤں تو فرشتے اور خدا میرے سے پوچھیں کہ دوائی کیوں نہ کھائی، بیماری میں تو جائز ہے کہ کسی بھی طرح کا علاج جائز ہو جاتا ہے، تو کیوں نہ کھائی، تو تب بھی میں یہ کہوں کہ میرے امام نے منع کیا ہے، یعنی میری ہر بات کا جواب یہ ہو کہ مجھے یہ امام نے کہا ہے تو میں نے اس لیے ایسے کیا ہے، یعنی ہر بات کے جواب میں یہ نہ ہو کہ میں نے اپنی مرضی کی۔ آج ہم کتنی اپنی مرضیاں کرتے ہیں، ہم فکر کرتے ہیں کہ ہمارے مجتہد کا کیا فتویٰ ہے، اس سلسلے میں ہمارے اسلام کیا کہتا ہے، ہماری شریعت کیا کہتی ہے، ہم اپنی شریعت خود ہی بنا لیتے ہیں، ہم اپنے مسئلوں کے حل بھی خود ہی ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ وہ معصوم سے پوچھنے آئی ہے مسئلہ، کیونکہ معصوم موجود ہے نا، اب تو معصوم موجود نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک سلسلہ تو ہمیں دیا ہے نا کہ جب میری غیبت ہو تو فقہاء سے مسئلوں کے حل پوچھو، تقلید کرو، نظام تو موجود ہے۔ تو اب یہ جب اس نے یہ کہا نا کہ میں